پروفیسر شاہین حبیب صاحبہ کو کہ ان کی کتابوں کی تقریر پر رائی آج انعقاد پذیر ہے۔ میری کم نصیبی کہ پہلے میں نے کبھی اتنی اہتمام کے ساتھ آپ کی تحریروں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کی کتاب عنایت کی اور اس کتاب کا جائزہ لینے کے بعد، کیونکہ آج دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے خیابان رضا کا مطالعہ کیا، تو میں صرف اس کی بابت اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور جو ناچیز رائے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پہلی مرتبہ یکجا آپ کی کئی ساری تحریروں کا میں نے مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے ایک بات، کیونکہ اردو لغت بورڈ سے میرا تعلق ہے اور اس نے اتفاق یا خوش نصیبی جسے کہیے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرہنگ ہدایت بخشش کی تدوین میں میرا بھی کچھ حصہ شامل ہے، اور عنقریب وہ منظر عام پر آئے گی، اور ادارہ فروغ قومی زبان جو اس وقت بنیادی طور پہ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام ہے، اس کے ماتحت اردو لغت بورڈ سے یہ فرہنگ شائع ہوگی، اور اس میں جو تعاون شامل رہا، جو اس میں محرکہ جذبہ محرکہ رہا، جو شخصیت اس کے پیچھے کار فرما رہی، وہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کی تھی، جن کی تحریک پر اور جن کی جانب سے محمیز کرنے پر یہ کام مکمل کیا جا سکا۔ اس میں ہمارے ادارے کی سینئر مدیرہ نصرت سیما صاحبہ، علامہ فیصل بھائی عزیزی اور ذکریہ شیخ اشرفی بھی شامل رہے۔ ان تمام احباب کی کاوشوں سے یہ فرہنگ مکمل ہو چکی ہے اور عنقریب اشاعت پذیر بھی ہوگی۔ لیکن اس فرہنگ کی طرز پر جو چیز پروفیسر شاہین حبیب صاحبہ کی کتاب میں موجود ہے کہ جب تک وہ منظر عام پر نہیں آتی، اور اگر آپ کلام رضا کی لفظیات کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ کے معنی سے آپ واقف ہونا چاہتے ہیں، تو یہ خیابان رضا کتاب آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا صرف ایک زاویہ ہے۔ بنیادی طور پہ جب ہم لفظ خیابان کی بات کرتے ہیں، فارسی میں زیر کے ساتھ اس کا تلفظ کرتے ہیں، اردو میں دونوں طرح رائج ہے کہ خیابان اور خیابان دونوں طرح سے اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں لفظیات رضا، یعنی مولانا احمد رضا خان کی دنیا جنہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو لفظیات ہیں، تو لفظی تجزیے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لفظ خیابان بنیادی طور پہ لفظیات رضا میں شامل ہے۔ یہ ایک تجزیاتی زاویہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیے وہ چمنستان استعمال کیا، جو آپ کے کلام میں دو جگہ ملتا ہے، پھر گلستان استعمال کیا، کیونکہ خیابان کے دو الگ الگ معنی ہیں۔ ایک معنی وہ ہے کہ باغ کے اندر جہاں کیاریاں موجود ہوں اس میں چلنے کی جو روش ہوتی ہے وہ، اور دوسرا معنی خود یہ گلستان، یا جسے آپ عرف میں پارک کہہ سکتے ہیں، باغیچہ کہہ سکتے ہیں، وہ معنی۔ تو خیابان کا جو دوسرا معنی ہے، اس معنی میں گلستان اعلیٰ حضرت کے ہاں ملتا ہے، جو کل 9 مرتبہ آپ نے اپنے کلام میں استعمال کیا، جس میں سے 7 مرتبہ اردو زبان میں اور 2 مرتبہ فارسی میں۔ اور چمنستان کا لفظ 2 مرتبہ آپ نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، اور جو سب سے زیادہ آپ نے لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے چمن، اور چمن آپ کے کلام میں 29 مرتبہ استعمال ہوا، جس میں سے 2 مرتبہ فارسی زبان کے اندر ہے اور 27 مرتبہ اردو زبان کے اندر ہے۔ کیونکہ پروفیسر شاہین حبیب صاحبہ کی کتاب میں جو پہلا باب ہے اس میں عدد کا تذکرہ ہے، 19 کے عدد کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں کہاں کہاں وہ استعمال ہوا ہے یا قرآنی عادات کے اندر وہ کس طرح جلوہ گر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو کچھ تھوڑی بہت میرے سامنے ہیں چیزیں، اور آج کی کتاب کے عنوان سے متعلق ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کتاب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو خیابان رضا کے اندر اگر 11 ابواب موجود ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ نصف اکثر یعنی 6 ابواب جو ہے وہ ادب سے متعلق ہیں، جس میں ثنائے و بدائے ہیں، لغات، کلام رضا کی فرہنگ، اور اس طرح کے عروضی پہلو اور زاویے موجود ہیں۔ آغاز جو ہے وہ قرآن کریم سے متعلق ہے، اور اختتام بھی قرآن کریم کی صورتوں پر ہے۔ درمیان میں علم العادات سے متعلق، تاریخ نویسی سے متعلق ایک چیز ہے۔ تو میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو میرے ذہن میں جو خاکہ بنا اس پورے کتاب کا، کہ ایک تو جس کی جانب اشارہ کیا خیابان لفظ کی طرف، کہ اس کتاب کا عنوان اس پہ جچتا ہے پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب نے، کیونکہ خیابان جس چیز کو یا جو تصور ہے خیابان کا، کہ جب آپ کسی باغیچے میں داخل ہوتے ہیں، کسی گلستان میں کسی چمن سے گزرتے ہیں اور آپ کسی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دائیں بائیں رنگ پھول ہوتے ہیں، 9 بہ 9 پھول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی آپ کو 9 بہ 9 ابواب نظر آئیں گے، کیا ایک جانب تاریخ گوئی کا تذکرہ ہے، تو دوسری جانب ادب کا تذکرہ ہے، اور پھر دوسری طرف اس میں تاریخ کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک تاریخ وہ جسے ہم
ڈیٹ کہتے ہیں یا تاریخ گوئی کا تذکرہ ہم کر لیں. دوسری تاریخ وہ کہ جس کا تعلق پروفیسر سہیل شفیق صاحب کے خاص مضمون سے کہ وہ ہسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں اہل علم نے کیا خیالات کا اظہار کیا، بالخصوص اکابر تحریک پاکستان، شورائے تحریک پاکستان، وہ بھی اس کتاب کا موضوع ہے. ایک باب اس عنوان سے بھی موجود ہے. اور ان مجموعی ابواب کو دیکھنے کے بعد جو اہم بات ہے کہ جب میں پہلا باب پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ رہی تھی سلطان بشیر الدین محمود کی کتاب جو اٹامک سائنسدان ہے، اور کتاب زندگی قرآن حکیم کی سائنسی تفسیر. اور جب میں کتاب کے آخر میں پہنچا تو میں نے اس کے ماخذات کا جائزہ لیا تو اس میں پہلے دوسرے نمبر پہ ہی اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے، اور مآخذ کے اندر تقریباً 26 کتابیں درج ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خیابان رضا کی تدوین جس طرز پہ ہوئی ہے، آج کے دور میں بہت ساری ایپس ایسی بن چکی ہیں کہ جو نوجوان نسل کو کہ اگر وہ پوری کتاب کوئی مطالعہ نہیں کر سکتے تو وہ اس ایپ کو انسٹال کر لیں، اور 15 منٹ کے اندر وہ ایپ ان کو جو ہے اس کا خلاصہ بھی بیان کر دے گی اور اس میں سے جستہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر دے گی تاکہ ان کو یہ لگے کہ وہ اس کتاب سے واقف ضرور ہیں، اور اگر ان میں دلچسپی ہے تو وہ پوری کتاب کا مطالعہ کر لیں. تو یہ کتاب خیابان رضا بنیادی طور پہ جو مآخذ کی فہرست میں 26 کتابیں شامل ہیں، ان میں سے تقریباً 11 کتابوں کے لیے اس درجے شافی و کافی ہے کہ طلبہ اگر اس کا مطالعہ کریں یا جو ان علوم و فنون سے نہیں واقف اس طور پہ، اور اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ان کا ہر باب ان کو ایک کتاب کے مطالعے کے برابر جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، اور مزید ذوق ہو تو وہ مکمل اس کتاب کا یا اس فن کا مطالعہ کریں. جیسے تاریخ گوئی کا تذکرہ ہے، میری یہ خوش نصیبی رہی کہ میرے والد گرامی مرحوم آزاد جلندری کے نام سے وہ لکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے میرے نام کا حصہ ہے آزاد. تو بچپن میں اسکول جانے سے قبل میں نے الف بے ترتیب سے بعد میں یاد کی، اور ابجد میں نے پہلے یاد کیا. میرے والد مرحوم نے بچپن میں مجھے ابجد حوض ہوتی یہ میں نے اس وقت یاد کر لی، اس وقت مجھے اس کا استعمال نہیں پتا تھا، عادات کا بھی پتہ چل گیا، بس وہ یاد کر لی. پھر جب وہ زندگی میں برتنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ مجھے کیا نعمت میسر آ گئی، اور جس وقت مجھے شعور نہیں تھا ان کی تربیت نے مجھے یہ فراہم کی. تو تاریخ گوئی کا جب ذکر ہوتا ہے تو خیابان لفظ کی بات ہو گئی. دوسرا لفظ رضا. اب رضا کے جب ہم عدد کا تذکرہ کرتے ہیں تو رضا کا جو عدد بنتا ہے وہ بنتا ہے 1001. رضا کا عدد 1001 بنتا ہے. اب 1001 کو جب آپ لکھیں 1001 تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پیلنڈروم کہلاتا ہے. وہ اعداد یا وہ الفاظ یا وہ جملے جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایسے ہوں کہ ان کو دائیں سے بائیں پڑھیں تو بھی وہ وہی رہیں، اور بائیں سے دائیں پڑھیں تب بھی وہ وہی رہیں، ان کو پیلنڈروم کہا جاتا ہے. جیسے انگریزی زبان میں اگر آپ میڈم کہیں گے تو MADAM لکھیں گے، آپ الٹ کے پڑھیں گے تو MADEM رہے گا. اردو زبان میں آپ ساس کا لفظ لیں گے تو سین الف سین اور سین الف سین واپس چلا جائے گا. اسی طرح اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں. 2022 کے اندر دبئی کے فیوچر میوزیم کا افتتاح ہو رہا تھا، تو اس کے لیے جس تاریخ کا تعین کیا گیا تھا وہ تھی 22 فروری 2022، اور اس کے پس منظر میں بھی یہی کار فرما تھا کہ وہ تاریخ ایسی ہونی چاہیے کہ جو پیلنڈرومک ہو، کہ جب 2202 2020 یعنی 2022 جب آپ رائٹ ٹو لیفٹ لکھیں گے تب بھی وہ سیم رہے گا، اور لیفٹ ٹو رائٹ لکھیں گے تب بھی وہ اسی طرح برقرار رہے گا. تو رضا کا جو لفظ ہے اس کے عدد کے اندر یہ شان موجود ہے کہ آپ اس کو سیدھی طرف سے الٹی طرف پڑھیں تب بھی وہ 1001 رہے گا، اور الٹی طرف سے سیدھی طرف پڑھیں تب بھی وہ 1001 رہے گا. اس طرح کی مثالیں اہل علم نے قرآن حکیم میں بھی تلاش کی کہ قرآن حکیم میں 2 آیات ایسی ہیں، ایک آیت کا جز ایسا ہے، دونوں آیات کے اجزاء ایسے ہیں کہ جن کو آپ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں پڑھیں تو وہ پیلنڈرومک اثر رکھتے ہیں. جس میں سے ایک آیت ہے رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، رے بے کاف فے کاف بے رے، الٹ کر پڑھیں گے رے بے کاف فے کاف بے رے، رب کا فکبر. اور دوسری آیت کا جو جز ہے وہ ہے کل فی فلک. قرآن کریم نے کیونکہ سائنسی موضوعات کا تذکرہ ہے کہ تمام چیزیں آسمان میں گردش کر رہی ہیں، فضا میں گردش کر رہی ہیں، تو کل فی فلک، تو کاف لام فے یہ، اور پھر فے لام کاف، اور اسی طرح الٹ کے پڑھیں گے تو بھی یہ اپنی صورت پہ برقرار رہے گا.
تو کیونکہ یہاں پہ سائنسی موضوعات، تاریخ نویسی اور یہ سب کچھ کتاب میں یکجا تھے، تو اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ خیالات میرے ذہن میں آئے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے. اور ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پروفیسر صاحبہ کو کہ جس ذوق سے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا کرے کہ اسی طرز پہ یہ کتابیں ترتیب و تدوین دیتی رہیں، اور تاکہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ نفع رساں ہوں، اور دیگر اہل علم بھی جو ذوق رکھتے ہوں، اشتیاق رکھتے ہوں کسی خاص فن کی بابت جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، تو وہ ان کتب کی اور ان مضامین کی بدولت سے مکمل طور پہ آگاہی حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.